بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے 12ویں کلاس کے لیے، گریڈ 12 کے لیے جو نیو آئی ہے، اس کا حصہ نظم ہم کر رہے تھے۔ آج ہماری جو نظم ہے وہ ہے نظم نمبر 3، میں روزے سے ہوں۔ طنز و مزاح سے بھرپور نظم کی ہم نے مکمل تشریح کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق کو حل کریں گے۔ نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی اسی ویڈیو میں کریں گے، اور اینڈ پہ ایک سرگرمی دی ہوئی ہے، وہ سرگرمی بھی انشاءاللہ ہم اسی ویڈیو میں سولو کریں گے۔ ہماری مشق جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو ان کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے، شاعر نے فاعل کی دمچی سے کیا مراد لی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے فاعل کی دمچی سے مراد سرکاری فائل کا آخری صفحہ لیا ہے، جہاں افسر اپنے احکامات یا تبصرے درج کرتے ہیں۔ طنزاً شاعر کہتا ہے کہ اس نے ہر فائل کی دمچی یعنی کہ ہر فائل کے آخری صفحے پر یہی لکھ دیا ہے، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاں شام کو آنے پر کیا نوٹ کرنے کے لیے کہا؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے کہا کہ وہ شام کو زیارت کے لیے آ تو سکتا ہے، لیکن دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ وہ یاد رکھیں، وہ نوٹ کر لیں، ان کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ روزے سے ہے۔ مطلب یہ کہ وہ روزے کا عذر بہانہ پیش کر کے کسی قسم کی گفتگو، میل جول یا کسی مشغلے سے کہ کوئی بھی مشغلہ یا کام اس سے بچنا چاہتا ہے، کہ روزے کا بہانہ کر کے وہ ہر چیز سے بچ جانا چاہتا ہے، کہ کوئی اسے کوئی کام نہ کہے، کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی ملنے کے لیے نہ بلائے اور نہ ہی کوئی اس کے پاس آئے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے اپنے روزے کو لوگوں کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ اس کا روزہ لوگوں پر ایک بڑا احسان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عظمت کو تسلیم کریں اور اسے کہ اس کی ایک تو عظمت کو تسلیم کریں، اس کو ہار پہنائیں، موتیے کے پھولوں کے ہار ڈالیں، گویا وہ روزہ رکھ کر کوئی عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہو۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنی بیوی اور بچوں کو کیا ہدایت دی؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے راستے سے بچ کر چلے اور بچوں کو خبردار رہنے کی تلقین کی۔ مطلب یہ کہ وہ روزے کی حالت میں کسی قسم کی خاندانی مصروفیت یا گھریلو شور شرابے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لاسٹ کوسچن ہے ہمارا، برخودار نے روزے دار شاعر سے کیا فرمائش کی؟ برخودار شاعر سے فرمائش کرتا ہے کہ کوئی لحن یعنی نغمگی اور تر و تازگی والی نئی غزل سنائی جائے۔ یہ ہمارا سوال مکمل ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل اشعار کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا تعلق صرف اور صرف پڑھنے سے ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، اس نظم کو پڑھ کر اس کے اہم نکات جو ہیں ان کا خلاصہ لکھیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سید ضمیر جعفری کی نظم میں میں روزے سے ہوں طنز و مزاح کا خوبصورت نمونہ ہے، جس میں شاعر روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر ایک ایسے شخص کا خاکہ پیش کرتا ہے جو روزہ رکھنے کو اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کا بہانہ بناتا ہے۔ نظم کا مرکزی کردار ہر معاملے میں صرف یہ کہہ کر دامن بچاتا ہے
کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ دوستوں سے بات چیت سے گریز کرتا ہے کہ بچتا ہے کسی سے بات نہ کی جائے، سرکاری کاموں سے انکار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ سے بھی بدظن اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ہر فائل پر وہ یہ جملہ لکھ دیتا ہے کہ کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں۔ گویا روزہ ایک سرکاری چھٹی یا کام نہ کرنے کا پروانہ بن گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ رشتہ داروں کو خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ شام کو آ رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ روزے سے ہے، حتیٰ کہ جب ایک نوجوان شاعر اس سے نئی غزل کی فرمائش کرتا ہے تو شاعر طنزیہ لہجے میں یہی جواب دیتا ہے، میں روزے سے ہوں۔ گویا یہ نظم رمضان کے مقدس مہینے میں کام چوری، بدخلقی اور غیر ذمہ داری جیسے منفی رویوں پر لطیف طنز ہے۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ روزہ صبر، تقوی اور نظم و ضبط سکھانے کے لیے ہے، نہ کہ کام نہ کرنے کا بہانہ بنانے کے لیے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ کام سے بچنے کے لیے یا کام نہ کرنے کے لیے ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، روزہ ہمارے اوپر بہت مشکل گزر رہا ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو روزہ ہمیں بہت لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ عام ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، روزہ اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے۔ روزے کی سختی کے باعث اس میں کچھ رعایتیں کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں تو بھی روزہ رکھیں، آپ سفر میں ہیں تو بھی روزہ رکھیں۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اگر اس طرح کی مجبوری ہے تو روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس روزے چھوڑے ہوئے کو بعد میں ہم پورا کر سکتے ہیں۔ غزل کا روزے دار روزہ انفرادی ثواب کے لیے رکھتا ہے۔ شاعر روزہ داری کے بہانے دفتر، گھر اور اقربا سے کیا کیا تقاضے کر رہا ہے۔ نظم میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے شاعر اور قارئین جو قاری ہیں ان کے نقطہ نظر کے ساتھ اس کی وضاحت کے لیے انسانی مزاج اور معاشرتی روایات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ اس کا جواب ہے رائے۔ سید ضمیر جعفری کی نظم میں روزہ دار فرد کا وہ مزاحیہ مگر تلخ رویہ دکھایا گیا ہے جو روزے کو بہانہ بنا کر اپنی سماجی، دفتری اور گھریلو ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتا ہے۔ وہ نہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ کام کرنا، نہ کسی سے ملنا، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر موتیے کے ہار چڑھائیں۔ یہ نظم طنزاً اس معاشرتی رویے پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہم عبادت کو سہل پسندی اور سستی کا جواز بنا لیتے ہیں، کہ ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کام سے بچنے کا کہ ہم روزے سے ہیں، حالانکہ روزہ ہمیں برداشت، نظم و ضبط اور ذمہ داری سکھاتا ہے۔ شاعر کے لہجے میں طنز ہے لیکن پیغام واضح ہے، کہ پیغام بالکل صاف ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں کسی پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے کام پراپر کرنے چاہیے۔ جس طرح سے ایک اور بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، رمضان سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے چینلز پہ یہ بات چلتی ہے کہ پورے مہینے کی چیزوں کو فریز کر لو، سبزیاں لے آؤ، ان کو نکال کے پیکٹس میں ڈال کے وہ رکھ لو، لہسن ہے، ادرک ہے، ان کو کوٹ کے رکھ لو تاکہ وہ کوٹنا نہ پڑے، چٹنیاں بنا کے رکھ لو، سموسے کی پٹی لے کر اس کو فریز کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، پورا فریج کو مہینے کے لیے اس طرح بھر لو اور چیزوں کو فریز کر لو تاکہ رمضان میں کام نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ جو ہم روٹین میں کام کرتے ہیں رمضان سے پہلے، وہ رمضان میں بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے، بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، کہ ہم نے جو ایکسٹرا کیلوریز سٹور کی ہوتی ہیں جب ہم روزے کی حالت میں کام کرتے ہیں تو وہ برن ہوتی ہیں۔
شاعر کے لہجے میں طنز ہے لیکن پیغام واضح ہے، صاف ہے کہ روزے کو بہانہ نہ بنائیں بلکہ اسے کردار سازی کا ذریعہ بنائیں، کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے کردار میں نکھار آئے، پورا سال ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے رہیں جو رمضان میں ہم نے سیکھی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متبادلات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے تکرار، اس کا متبادل بحث، جھگڑا۔ استاد نے شاگردوں کو کہا کہ فضول بحث سے پرہیز کریں یا گریز کریں۔ جھگڑا، گھریلو جھگڑے امن و سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زیارت، حاضری، دیدار، یہ اس کے متبادل ہیں۔ ہمیں رمضان میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی۔ تو دیدار کا جملہ ہے، بابا جی نے کہا کہ زندگی میں ایک بار مکہ کا دیدار ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے فائل، دستاویز، مسودہ۔ اس اسکیم کی تمام دستاویزات مکمل کر لی گئی ہیں۔ قانون کا مسودہ اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ہے ہوشیار، چوکنا، خبردار۔ پولیس اہلکار ہر وقت چوکنا رہتے ہیں۔ استاد نے بچوں کو غلطی سے خبردار کیا۔ بیوی، شریک حیات، زوجہ۔ ایک نیک شریک حیات زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ یہ ہمارے متبادلات تھے۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، نظم کے عناصر، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مطلع ثانی کی شناخت کر کے الگ سے ایک نوٹ بک پر لکھیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ سب سے پہلے ہے مصرع شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ تو مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مصرع ہے۔ اگر دوسری لائن بھی اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے تو یہ شعر بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے شعر، دو مصرعوں کے مجموعے کو، کہ جب دو مصرعوں کو ہم جمع کرتے ہیں، دو مصرے مل کے کیا بنتا ہے؟ شعر بنتا ہے، شعر کہتے ہیں۔ مقررہ وزن اور بحر میں کہا گیا کلام موزوں شعر کہلاتا ہے۔ تو یہ شعر ہے، میں نے ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دونوں مصرے ہیں، تو یہ ایک مکمل شعر ہے۔ اس کے بعد ہے قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں جو شعر یا مصرے کے آخر میں ردیف سے قبل آئیں، ردیف سے پہلے آئیں۔ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ آخر میں آئے گا۔ نظم کے قافیے، ہم نے جو نظم پڑھی ہے اس کے قافیے ہیں گفتار، تکرار، اظہار، تار، ہار، سرکار، ہوشیار، رشتہ دار اور برخودار نظم کے قافیے ہیں۔ اس کے بعد ہے ردیف اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرے کے آخر میں قافیے کے بعد یہ تکرار آئے۔ ہر نظم یا غزل میں ردیف کا ہونا لازم نہیں۔ ردیف عام طور پر ایک لفظ اور کبھی ایک سے زائد الفاظ کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہماری جو نظم ہے اس کا ردیف ہے روزے سے ہوں، اس نظم کا ردیف ہے، یہ بار بار آیا ہے، ہر اس میں شعر میں رپیٹ ہوا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد ہے مطلع کے لفظی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ شاعری میں غزل یا قصیدے کے اس شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہتے ہیں۔ نظم کا مطلع ہے، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں۔ اور مطلع ثانی، اگر غزل میں دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر یعنی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ نظم کا مطلع ثانی جو ہے، ہر کسی سے کرب کا اظہار، میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار، میں روزے سے ہوں۔
آگے سوال نمبر 7 ہے، نظم کے درج ذیل اشعار کی حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ اس کی تشریح کے لیے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں تشریح کی ویڈیو آلریڈی موجود ہے، وہاں سے آپ اس کی مکمل تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پس منظر بھی ہے، انداز بیان بھی ہے، اور شعری محاسن، فنی محاسن، جو اس میں سند تکرار ہے، سند تضاد ہے، بیانیہ ہے، خطابیہ، جو بھی چیزیں ہیں ساری اس میں تفصیل سے موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ اس کی تشریح والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، نظم کو پڑھ کر شاعر اور قاری کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال تحریر کریں۔ جی، ہم نے اس کا مرکزی خیال تحریر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک سرگرمی ہے کہ یہ ایک ہم نے سید محمد جعفری کی ہی، یعنی کہ ہمیں یہ 3 جو شاعر ہیں، یہ چوائس ہے ہماری، ہم سید محمد جعفری کی لکھیں یا سید ضمیر جعفری کی یا اکبر الہ آبادی کی مزاحیہ شاعری سے اپنی پسند کی ایک نظم چن کر نوٹ بک پر لکھیں، یا ہم ان تینوں کی لکھ لیں یا کسی بھی ایک کی لکھ سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کی نظم میں روزے سے ہوں، طنز و مزاح کے انداز میں اس رویے پر تنقید ہے جہاں بعض افراد روزہ رکھنے کو کام نہ کرنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ شاعر روزہ داری کو ہر ذمہ داری سے راہ فرار کے طور پر استعمال کرتا دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ دفتر کا کام ہو یا گھریلو معاملات۔ وہ ہر سوال، خدمت یا سماجی تقاضے کا جواب صرف ایک جملے میں دیتا ہے، میں روزے سے ہوں۔ نظم ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی و سماجی ذمہ داریاں بہتر طور پر ادا کرنا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری سرگرمی ہے کہ سید محمد جعفری کی ہم نے ایک نظم لکھی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہماری ہی نظم ہے۔ اس کے بعد کچھ ہماری جو نظم ہم نے پڑھی ہے، میں روزے سے ہوں، اس کے جو اشعار ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ سوالوں کے جوابات ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 1 میں یہ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 پہلا سوال ہے، یہ ہماری مشق کا حصہ نہیں ہے، یہ ایسلو بیسڈ کچھ اس کے کویسچن آنسرز ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، شاعر روزے کی حالت میں گفتار سے، گفتگو کرنے سے کیوں گریز کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت یا بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ کہیں تکرار کے جھگڑا نہ ہو جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ دراصل ایک طنز ہے ان لوگوں پر جو روزہ رکھ کر بد مزاج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دو کسی اخبار کو یہ تار کا مطلب کیا ہے؟ یہ مصرع، اس کا جواب ہے، مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ شاعر کی حالت اس قدر ناگفتہ بے ہے کہ اسے خبروں میں شائع کیا جانا چاہیے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی روزے کی حالت کو دنیا جانے، کہ لوگوں کو پتہ چلے، وہ مشہور ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنے روزے کو لوگوں کے لیے کیا قرار دیا؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس کا روزہ گویا سب پر ایک بڑا احسان ہے، لہٰذا لوگ اسے موتیے کے ہار پہنائیں۔ اس میں مزاحیہ انداز میں خود پسندی پر طنز ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اشعار ہیں، ان کے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فائل کی دمچی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، فائل کی دمچی سے مراد سرکاری فائل کا آخری صفحہ ہے جہاں فیصلے اور دستخط ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے اپنی بیوی اور بچوں کو کیا ہدایت دی؟
شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے راستے سے بچ کر چلے۔ وہ بچوں کو خبردار رہنے کی تلقین کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کسی قسم کی خاندانی مصروفیت یا گھریلو شور شرابے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال ہے، شاعر نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ہاں شام کو آنے پر کیا نوٹ کرنے کے لیے کہا؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر نے کہا کہ وہ شام کو زیارت کے لیے آ تو سکتا ہے، لیکن دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کا عذر پیش کر کے کسی قسم کی گفتگو، میل جول یا کسی مشغلے سے بچنا چاہتا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔